بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوست احباب بہن بھائیوں کو النور گوٹ فارم کی طرف سے نوید لغاری کا سلام قبول کیجیے۔ میں بات کر رہا ہوں نوید لغاری۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سردیوں کی آمد اور بکریوں کے لیے احتیاطی تدابیر۔ تو سردیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور بکریوں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہمیں اپنا لینی چاہیے، جس سے ہم 100 میں سے 80% اگر ہم احتیاطی تدابیر اپنا لیتے ہیں تو بیماریوں کے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی دوران سردیوں میں کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، تو ویسے تو جو عموماً طور پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ نمبر 1 پہ بی پی کا اپ ڈاؤن ہونا، نمبر 2 پہ نمونیا، یہ 3-4 بیماریوں کا مرکب ہو کے نمونیا بنتا ہے۔ تو نمبر جو 3 پہ ہے وہ ہماری بیماری جو ہے وہ ہے TPR موشن وغیرہ لگ جانا، جانور کا کنٹرول سے باہر ہو جانا۔ تو اسی دوران ہم نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے وہ ہماری جو ہے سب سے جو اہم ہے، سب سے پہلے اپنے فارم کے جو جالے وغیرہ ہیں، مطلب ہوادار جو گاہ ہم نے رکھی ہوئی ہے گرمیوں کے حساب سے، تو سب سے پہلے وہ بند کر لینے چاہیے۔ جانوروں کا فرش، چاہے زمین ہے یا فرش آپ نے اینٹوں سے لگایا، خشک ہو بالکل، اور صبح شام اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ نمبر 2، آپ نے اس کا جو پانی مہیا کرنا ہے وہ تازہ مہیا کرنا ہے، فریش مہیا کرنا ہے، اور دن کے وقت ایسی جگہ پہ پانی کی جگہ بنائیں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی رہے زیادہ مقدار میں، تاکہ پانی کا ٹمپریچر لو نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو۔ جب تک آپ کے جانور ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، 100 میں سے 90% بیماریاں ان کے قریب نہیں جاتی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ شام کے وقت آپ نے پانی 4 بجے کے بعد 5 بجے کے قریب ہر 2 گھنٹے بعد مناسب وقت کے دورانیے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد تبدیل کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ کے جانور 4-5 بجے تک ایزی ہو جاتے ہیں، کھا کے فل ہو جاتے ہیں، آپ اندر بند کر دیں۔ اس کے بعد جو ہمیں سب سے اہم پوائنٹ ہے، متوازی خوراک سردیوں میں خاص طور پہ، کیونکہ میں پہلے سبز چارے پہ مطلب ڈرائی میٹر پہ نہیں لے کے آیا تھا اپنے جانوروں کو، اب الحمدللہ لے کے آیا ہوں، تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے، ویڈیو پیچھے ہے پڑی۔ تو نمبر 2، آپ متوازی خوراک جب کھلائیں گے اپنے جانوروں کو، آپ کے جانور الحمدللہ 100 میں سے 90% بالکل اوکے رہیں گے۔ متوازی خوراک میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اجناس ہو گیا سب سے پہلے، اور جڑی بوٹیاں وغیرہ ہوگی، دیسی چیزیں بھی ہوگی۔ تو ہمیں یہ ایک بالکل مناسب قیمت میں اور بالکل ہی کیا کہتے ہیں بن خرچے کے بغیر کسی دماغ کھپائے مل رہی ہے، جو آج گوٹ لائف لائن کی طرف سے استاد محترم فرحان صاحب کی طرف سے، تو ان کی طرف سے میں TMR مل رہی ہے۔ یہ ایک ہماری متوازن خوراک ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں تقریباً 1.5 ماہ سے، تو الحمدللہ مجھے بہتر نتائج ملے ہیں۔ تو جانوروں کے جو باڈی سکور ہے، باڈی سٹرکچر ہے، وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور باقی بھی مسائل حل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک تو سب سے پہلے متوازن خوراک رکھنی چاہیے، اور سردیوں میں احتیاطی تدابیر کیا ہے جانوروں کو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور سب سے پہلے جو جانوروں میں سردیوں کی وجہ سے بکریوں میں شرح اموات بڑھتی ہے، 100 میں سے 80% ٹمپریچر اپ ڈاؤن، اپ تو کم ہوتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے نئے فارمر حضرات ہیں، نئے بھائی شوقین، بہن بھائی شوقین بکرا پال ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس تھرمامیٹر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا جانور مایوس آپ کو نظر آئے، سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹمپریچر لینا ہے۔ بکری کا جو نارمل ٹمپریچر ہے آئی تھنک 102 سے تھوڑا اوپر، 103 102 4 تک ہے نارمل، 103 تک۔ تو اگر آپ کا ٹمپریچر لو جا رہا ہے، اس سے 100 پہ آتا ہے یا 99 آتا ہے، تو آپ نے اس کا کیا علاج کرنا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 100 میں سے 90% بکریوں کی شرح اموات اسی BP ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلے جو موضوع ہمارا ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں
کہ آپ کا جو جانور ہے سب سے پہلے کھانا پینا کم کر دے گا. اگر وہ 1 کلو کھاتا ہے ٹی ایم آر فیڈ یا آپ کو ایکسٹرا مطلب لوسن کھلا رہے ہیں تو وہ 3 پاؤ پہ آئے گا یا 2 پاؤ پہ آدھا کلو. تو جو نئے ہیں ان کو تقریباً جو نئے بکرا پال ہیں تو 1-2 دن بعد پتہ چلتا ہے جب تک قوت مدافعت بکرے کی ختم نہیں ہو جاتی. کیونکہ میں مرغی فارمنگ سے مرغ باز سے ابھی بکریوں میں کنورٹ ہوا ہوں 2 سال 3 سال کے دورانیے میں. تو اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جو اصیل مرغی ہوتی ہے اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے, وہ جو فارمی ہوتی ہے اس میں کم ہوتی ہے. جیسے ہی فارمی مرغی کو اٹیک ہوتا ہے وہ آپ کو فوراً بتا دیتی ہے کہ وہ مطلب فنش. جو اصیل ہوتی ہے وہ اپنے اندر اس کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ کم سے کم آپ کو 3 دن تک نہیں بتاتی کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہو گیا ہے, 3 دن کے اندر تک نہیں بتاتی. تو جو اچھی آپ فیڈ کھلاتے ہیں, اچھی بریڈ ہے, ایک معیاری بریڈ ہے, وہ آپ کو 3 دن تک نہیں بتاتی بکری کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر آپ پوری 100 میں سے 100% آپ کی توجہ دھیان فوکس ہونا چاہیے بکری فارمنگ اپنی بکری کے اوپر, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ہماری اس بکری نے یہ کم کھایا ہے, کیوں کھایا ہے. پھر آپ کے پاس تھرمامیٹر ہوگا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر بی پی ڈاؤن ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ اس نے کھانا پینا بند کیا, دوسرے نمبر پہ اس کا پانی پینا کم ہو گیا, کھانے پینے میں آ جاتا ہے, اور جو دوسرا اس کا نمبر ہے اس میں وہ جانور آپ کا مایوس ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ مایوس ہوتا ہے اور اس کے جسم کے بال اوپر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نمبر جو تیسرا ہے یہ بہت ہی ہمارے کیا کہتے ہیں بکری کی جان لیوا بیماری اسی دوران اچانک سے اوپر سے اٹیک کرتی ہے, وہ بیماری ہے فالج کی. جب بی پی ڈاؤن ہوتا ہے اور اوپر سے جانور کمزور ہوتا ہے, کھاتا پیتا بھی کم ہے, اندر سے قوت مدافعت اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے. ایسا ایسا اگر یہاں تھی 100 پہ, اس کے اندر 100 میں سے 100% تھی, تو ایک دن اس کو اٹیک ہوا, پھر 90, پھر 80, جب 70 کے نیچے بلو جاتی ہے تو اوپر سے فالج اٹیک کرتا ہے. جو 70 اس کی مطلب تھی پرسنٹیج اس کی قوت مدافعت اس کے اندر انرجی تھی, وہ 70 سے ڈائریکٹ اس کو 30 پہ لے آتا ہے, 25 پہ لے آتا ہے. اتنا فالج کا جو ہے وہ خطرناک بیماری اٹیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے نئے فارمر کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس کا لاس ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج, اور ہاں فالج کی سب سے جو اہم میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں, اس میں یہ 2 چیزیں ظاہر کرتا ہے, 2 چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہے. نمبر 1 پہ آپ کا جانور جو ہے وہ مایوس ہوگا اور اس کی جو آنکھیں ہیں, پلکیں ہیں, وہ ابری ہوئی ہوں گی, اور جو آنکھیں ہیں وہ اندر کی سائڈ پہ ہوں گی, جیسے سوزش ہو جاتی ہے. ایک سوزش ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے, وہ بہر کی طرف سے ہوتی ہے, میری پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ لینا, وہ الگ پروسیس تھا. یہ الگ پروسیس ہے فالج کا. اس کے جو یہ پلکیں ہوتی ہیں یہ بہر کی طرف ابری, اور یہ جو درمیان والا جو سرکل ہوتے ہیں آنکھ, یہ اندر کی طرف چلی جاتی ہے. اور جو دوسری علامت ہے جانور کے جسم میں اکڑا آ جاتا ہے, چھکاؤ آ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے جسے کہتے ہیں, چھکاؤ آ جاتا ہے. جانور اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتا, ٹانگوں سے جسم کی حالت سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میرے جسم میں چھکاؤ آ گیا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ 2 طریقے کار ہیں. نمبر 1 پہ ہیموپیتھک جو ہمارا ہوتا ہے, اور نمبر 2 پہ جسے ہم ہربل طریقہ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 پہ جو ہمارا ہے وہ میڈیکل ہے. جو ہربل ہوتا ہے یہ ہمارا ٹونا ہوتا ہے, ہمارے دیسی ادویات کے اوپر, نسخے کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, اور یہ پرماننٹ ہوتا ہے علاج, مطلب پرماننٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کے جانور کو ایک وقت لگتا ہے, مطلب 1 2 4 5 زیادہ سے زیادہ 2 دن کے اندر جانور کور ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکلی ہے یہ بھی اچھا طریقہ ہے. ہر بیماری کا یہ نہیں کہ ہربل نسخہ ہو, لیکن ہربل نسخہ بہت فوقیت حیویت رکھتا ہے بکری قوم میں, جو بکری فارمنگ میں ہے. ہربل طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہربل طریقے میں سب سے پہلے آپ نے دودھ 1 کپ لے لینا ہے. 1 کپ جو پیالہ ہو جاتا ہے, یا 1 کپ چائے کا, یہ آپ دودھ لے لیں, اتنی مقدار ہو. اور اگر آپ کا جانور 50 kg سے اوپر ہے, 50 کلو گرام سے اوپر ہے, تو 1 چائے کا جو پیالہ ہے وہ ہو گیا دودھ کا. اس میں 20 cc, کم سے کم 20 نہیں تو 30 cc آپ کر لیں ڈالڈا گھی. نمبر 3 پہ آپ اس میں ہلدی 1 چمچ مکس کریں. نمبر 4 پہ 2 انڈے آپ لے لیں. اگر ہو سکتا ہے کم سے کم, اگر ہو سکتا ہے تو 1 چمچ شہد کا بھی ڈال لیں تو بہتر ہے. اگر شہد نہیں پراپر چھوٹا شہد, تو آپ ان چیزوں سے کام چلا سکتے ہیں. نمبر 1 پہ دودھ جو ہو گیا ہمارا 1 پیالہ,
चाय का। नंबर 2 पे जो हमारे पास चीज मौजूद हो हल्दी, और नंबर 3 पे डालडा घी 30 ग्राम आपने 30 सीसी लेना है। उसके बाद नंबर 4 पे 2 अंडे आपने ले लेने हैं। ये सबसे पहले दूध को गर्म करना है, गर्म नीम गर्म जिस वक्त हो आपका दूध, उसी दौरान दूध के अंदर घी आपने घी भी डाल देना है, वो साथ मिक्स होता रहे, कोई इशू नहीं। तो एल भी इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी डालनी है बाद में थोड़ी सी, 1 चाय के चम्मच, और उसके बाद अगर हो सके शहद भी डाल लेना है। तो ये इसकी कुव्वत मुदाफियत को प्रॉपर लेकर आएगा। जो शहद है इसका मेन किरदार होता है इसमें। अगर नहीं मिल सकता कोई इशू नहीं, जब आप अंडे डालेंगे तो ये उसका काम कवर कर लेगी। तो अगर हो सकता है सबसे बेहतर है 2 अंडे आपने ले लेने हैं, वो उसमें डाल देने हैं। जब आपका दूध ये सारा मुरक्कब बन जाए, नीम गर्म हो, तो अंडे उस वक्त डालने हैं, उबालने के दौरान नहीं डालने, तो ये बाद में डालने हैं। तो जब ये सारा मुरक्कब तैयार हो जाए, आपने बकरी को पिला देना है, और सारे दिन की उसकी खुराक क्या हो जाए। अगर आपके पास TMR मैसर है ओके, अगर नहीं है तो फिर अजनास जिस तरह गंदम हो गई, और उसके बाद हमारे पास जो सबसे बेस्ट फूड हमारी मतलब जिसमें ज्यादा प्रोटीन मतलब काउंट की जाती है गंदम, और इसके साथ जो होती है तो ये मकई का जो छोटा छोटा इस तरह बना होता है दलिया जिसे कहते हैं, वो हो गया, मूंगी का दलिया हो गया। इस तरह अजनास 2-3 अजनास मिक्स करके आप अपनी बकरी के सामने रख दें, और पानी भी साथ रख दें सारा दिन की, उसका जितना दिल करेगा वो खा लेगी। तो ये था हमारा इसका हर्बल तरीका। और जो हमारा मेडिकली इलाज है इसका, तो मेडिकली जो इलाज है सबसे पहले जो सस्ते वाला तरीका है, B12 आपके फार्म के ऊपर मौजूद होना चाहिए, चाहे आपने 1 बकरी 2 बकरी पाली है, कोई ज्यादा नहीं, 80-70-80 रुपए की वैल मिलती है। तो B12 एमक्यूल में भी मिल जाता है। B12 लगाया जाता है 3 सीसी, आप सुबह को लगा लें, 3 सीसी शाम को लगा लें, एक ही इंजेक्शन B12। अगर आप इससे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो B कम्प्लेक्स हो गया। तो उसके बाद सबसे जो बेहतर है ये MY कॉम, ये तीनों ताकत के इंजेक्शन है, उसको अप ग्रो करने के, उसके अंदर के जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए है। और हाँ, अगर आप हमारा जो होम्योपैथिक वाला जो है हर्बल नुस्खा है वो भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी, तो आपने एक टाइम इसको इस्तेमाल करना है। इनमें से कोई भी इंजेक्शन लगाना चाहे तो दिन में 1 मरतबा लगा सकते हैं 3 सीसी, चाहे आप दोपहर को लगाएं, 3 बजे लगाएं, 10 बजे लगाएं, लगा सकते हैं, ये भी ओके है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा वीडियो थी हमारी। तो वैसे बाकी जो हमारी 2 बीमारियां बचती हैं, नमूनिया और TPR मोशन वगैरह, जो ज्यादा कवर में नहीं आते सर्दियों में, वो एक अलग टॉपिक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सर्दियों की आमद, बकरियों की देखभाल और उनके हिफाजती तदाबीर क्या होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो नमूनिया के ऊपर होगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आप इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।